قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجب شهر الله شعبان شهري رمضان شهر أمتي صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ معجزات سے بہتر اور آج سے مل کر نہایت ادب و احترام عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے جیت دینے والے آقا و داتا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شہید شاہد ذی وقار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں درود پاک کا نذرانہ محبت و عقیدت کے ساتھ پیش فرمائے. غریب آئے ہیں در پر تیری غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. کچھ بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے. اس لیے کہ امامت وہ منصب ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور تقریباً ہر ائمہ کرام کا یہ بیان ہے کہ دنیا کی سب سے کٹھن ڈیوٹی کوئی ہے تو وہ امامت کی ہے. طبیعت خراب ہو تو بھی آپ سے مخاطب ہونا پڑتا ہے، بخار ہو تو بھی مصلی امامت پر آنا پڑتا ہے، آواز بیٹھی ہو تو بھی ڈیوٹی نبھانا پڑتا ہے. طبیعت آج چند دنوں سے علیل ہے، 2 روز قبل تو آواز اتنی کلو نکل رہی تھی کہ شاید میری آواز کو پہلی سب کے لوگ بھی نہیں سن پا رہے تھے. خیر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم و احسان آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. اس موقع کو غنیمت سمجھ کر میرا ساتھ دیتے رہیں اور اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ فرماتے رہیں. تو فرماتے ہیں غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، کرو غریب نوازی میری غریب نواز. اور بڑا پیارا شعر یہ بھی ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تم بڑے غریب نواز
میں بڑا غریب اور تم بڑے غریب نواز، میں بڑا غریب اور تم بڑے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ اور چونکہ یہ لکھنے والے حضور مخدوم اشرف سمنا کے شہزادوں میں سے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ اور مکے میں فرماتے ہیں زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، میں صدقے جاؤں تیرے جوگ کے غریب نواز۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے آپ کے سروں پر رجب شریف کا مہینہ سایہ پگن ہو چکا ہے۔ اسی رجب کی 6 تاریخ کو عاشقان رسول ان کے نائب یعنی سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا عرس صلاۃ القدس منایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی مہینوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بیان اپنے پاک کلام مجید میں فرماتا ہے۔ مہینے 12 ہیں مگر 4 مہینے کی حرمت کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے، اور غالباً شوال ہے یا ذی الحجہ ہے، غیر ہے، یہ 3 مہینے تو کنفرم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، اس 4 مہینوں میں ایک نیکی کا کئی گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو اس حرمت والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہاں تم کو ثواب بے حساب عطا فرماتا ہے، وہیں تمہارے گناہوں پر بھی ایک گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ پر کثرت کے ساتھ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باخبر فرمایا اے لوگوں اس کی حرمت کا خیال رکھو، یہ حرمت والے مہینے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، تو میرے خیال سے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ ہاتھ نیچے کرتے ہوئے۔ اور اگر انگریزی مہینوں کے نام پوچھ لیا جائے تو کیا ان پڑھ، کیا گوان، کیا جاہل، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا بچہ، میرے خیال سے جسے بولنے کا شعور جس بچے کو ہو گیا ہو، وہ بچے سے لے کر اور بوڑھے تک ہر کوئی جنوری سے لے کر دسمبر تک کے مہینے کا نام گنا دے گا۔
اس قدر انگریزی ہم پر مسلط ہو چکی ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ معذرت کے ساتھ برسر منبر کہنا پڑتا ہے، جس کی حرمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بیان فرمائی ہے، اور جس 12 مہینے کے نام پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے ناز سے جس کے نام جو ہے رکھے تھے، افسوس یہ ہے آج ان مہینوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فقہاء کرام اور مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں اور جو ہے لکھتے ہیں کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس میں جس طریقے سے کسان کھیتی کرتا ہے اور کھیتوں کی جوتائی کر کے اس میں دانے ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو یہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان جو ہے وہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی کہ سینچائی کا مہینہ ہے، اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اپنے نیکیوں سے اسے آباد کرنے کا مہینہ ہے، اپنے نیکیوں سے کے ذریعے تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کے ذریعے رجب شعبان کے مہینے میں اپنے نیکیوں کے فصل کی آبیاری کیا کرو، آب پاشی کیا کرو، سینچائی کیا کرو، اور پھر رمضان جب آ جائے تو اپنے کھیتوں کو کاٹ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کرامت ہم اور آپ بے شمار سنے ہیں، ان کے فضائل سے بھی ہم آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں غریب نواز کی شان کیا ہے۔ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جانے لگا؟ آپ پہلے یہ ملاحظہ فرمائیں، سرکار غریب نواز کی عمر شریف ابھی 3 سال کی ہے۔ سرکار غریب نواز ابھی صحیح سے اپنے پاؤں سے چل نہیں پا رہے ہیں، مگر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، ننھے ننھے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے آتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد اپنے ننھے ہاتھوں سے دسترخوان بچھاتے ہیں، اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں، اے ماں ہم نے مہمان بلا لایا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیجیے۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، یہ معین الدین حسن یہ صرف معین الدین نہیں ہے بلکہ یہ غریب نواز ہے۔ پھر غریب نواز کی زندگی دیکھیے۔ غریب نواز کی عمر ابھی غالباً 8 سال ہے یا 7 سال۔ آپ نیشا پور تعلیم کے لیے آپ مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا، وہاں ایک روز آپ کہیں باہر جا رہے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ مصیبت زدہ لگ رہے ہیں، کسی پریشانی سے دوچار لگ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائے۔ سرکار غریب نواز نے کے پاس جو کچھ کھانے کا تھا آپ نے دسترخوان بچھا کر ان لوگوں کو پورا کھانا کھلا دیا۔ درود پڑھیں اللہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا کھانا کھلا دیا آپ نے۔ کھانے کے بعد آپ نے کہا اور کوئی حاجت؟ کہا ہاں ہمیں کچھ پیسوں کی حاجت۔ آپ کے پاس جتنا تھا آپ نے سب کچھ نکال کر ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب آپ چلنے لگے کھلا کر اپنے سارے روپے پیسے ان دونوں کو دے کر، تو ان لوگوں نے آواز دی جناب ٹھہریے، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں ہم کون ہیں۔
آپ نے ہمارا نام ہماری ذات تک نہیں پوچھا، آپ نے کھانا بھی کھلا دیا، آپ نے سارے پیسے بھی دے دیے، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا میں نیشا پور تعلیم کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیشا پور تعلیم کے لیے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نیشا پور تو ابھی 1 مہینے کا راستہ ہے، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور آپ نے ہمیں پہچانا تک نہیں، سب کچھ آپ نے ہمیں کھلا دیا، پلا دیا، دے دیا جو کچھ پاس تھا، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں تو صرف اپنے رب ذوالجلال کو پہچانتا ہوں، اور اس کے راستے میں اس کی رضا کے خاطر جس کے لیے جو کرتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ سرکار غریب نواز سے ان دونوں نے کہا کہ معین الدین ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم لوگ ڈاکو ہیں، ڈاکو، ہم لوگ ڈاکو ہیں۔ سرکار غریب نواز سے ان ڈاکوؤں نے کہا معین الدین اگر تم ہمیں پہچان جاتے کہ ہم ڈاکو ہیں تو کیا پھر بھی ہمیں تم کھانا کھلا دیتے، اپنے پیسے دے دیتے، ہمیں کھلا دیتے؟ سرکار غریب نواز کا فرمان سنیے۔ سرکار غریب نواز نے کہا کھلانے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے، وہ اگر توفیق نہ عطا فرمائے تو ہم کھا نہیں سکتے، تم کو کھلا کیا پائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے جو چند پیسے غربا مساکین کو دے کر اپنے اشتہارات اور اپنے ایڈورٹائز کی فکر کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب نواز نے اپنا سارا کھانا کھلا دیا اور اپنا سب کچھ انہیں دے دیا، اور ان ڈاکوؤں نے کہا غریب نواز معین الدین ابھی نیشا پور 1 مہینے کے راستے پر ہے، تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ سرکار غریب نواز کا فرمان علی شان سنیے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جو رب ذوالجلال تم جیسے ڈاکوؤں کو کھلا سکتا ہے تو کیا وہ معین الدین جیسے اپنے بندے کو بھوکا رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس کے شان کے خلاف ہے، یہ اس کی قدرت کو گوارا نہیں ہے، یہ اس کے شان کریمی کے خلاف ہے۔ جو رب ذوالجلال تم جیسے ڈاکوؤں کو کھلا سکتا ہے وہ معین الدین کو ضرور کھلاتا پلاتا ہے۔ آواز آئی اے لوگوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم غریب نواز کہتے ہیں، ہم پر فوراً کفر کا، شرک کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے، چسپا کر دیا جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کو غریب نواز ہم جیسے نکموں نے نہیں کہا، بلکہ یہ غیب سے، پردہ غیب سے ایک آواز آتی تھی کہ یہ معین الدین ہی نہیں ہے، یہ غریب نواز ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہو نہ ہو رب ذوالجلال کی طرف سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس غریب نواز کا عرس بڑے اس کو احتشام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ لوگ منایا کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ غریب نواز سے، اللہ والوں سے محبت ہونا چاہیے، ان کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، میری جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اب سوال یہ ہے ہم وسیلہ کس کو بنائیں؟ اپنی نمازوں کو بنائیں؟ کیا ہماری نماز کو بنا رہے ہیں نماز قبول ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہے۔ ہم نے اپنے حج کو وسیلہ بنایا، کیا تم یہ گارنٹی دے سکتے ہو تمہارے حج کو رب ذوالجلال نے قبول کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے تسبیح پڑھی، ہم نے تلاوت قرآن کیا، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوا یا مردود ہو گیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کو وسیلہ بنانا ہی بیکار ہے۔ وسیلہ بنایا جائے اگر وہ قبول ہے تو آپ کے اعمال، آپ کا وسیلہ مقبول ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے ایسے عبادات، ناقص عبادات کو
اگر آپ نے وسیلہ بنایا اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کا مردود ہوا تو آپ کا پورا اعمال، پورا وسیلہ آپ کا مردود ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سنی صحیح العقیدہ اپنے اعمال کو نہیں بلکہ ایسے ہستیوں کو رب کے جانب وسیلہ بناتے ہیں جن کے مقبولیت میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، بلا شک و شبہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جبھی تو ہم اہل سنت و جماعت غریب نواز کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ اس لیے غریب نواز کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ غریب نواز کے چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تو شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو کہ یہ شاعر اللہ کیسے ہو گئے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیسے ہو گئے، تو میں آئیے آپ کو صفا و مروہ کی سیر کراؤں۔ صفا و مروہ کوئی اللہ کی جو ہے کوئی برگزیدہ چیز جو ہے اللہ کی جو ہے اللہ کے حیوانات میں سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ جمادات میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک پہاڑی ہے، ایک پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا مقبول بنا لیا۔ اپنا مقبول کیسے بنایا؟ آخر اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا خوبی ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس پر کھڑی ہو کر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے زمزم کا شریف کا چشمہ ابلنے سے پہلے اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل کے پیاس کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے صفا و مروہ کی سعی کی تھی، یعنی دوڑ لگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا و مروہ کوئی عام پہاڑی نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میں کہتا ہوں جب صفا و مروہ دو پہاڑی، دو پتھر کی انبار اگر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہو سکتے ہیں تو وہ معین الدین جو غریب نواز ہے، وہ معین الدین جسے نائب رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ معین الدین جسے اجمیر کا راجہ کہا جاتا ہے، وہ معین الدین جسے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرما کر اپنا غریب نواز عطا فرمایا ہے، وہ معین الدین کیوں نہ رب کی نشانی ہو سکتا ہے، بے شک ہو سکتا ہے۔ معین الدین یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اے لوگوں، معین الدین سے بے پناہ محبت کرو۔ میں اگر پوچھوں آپ محبت کرتے ہیں، آپ اعلان کہیں گے حضرت میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر چھٹی میں اجمیر شریف کا چکر لگاتا ہوں، صحیح ہے، آپ کے عقیدتوں کا میں احترام کرتا ہوں، مگر کیا آپ 5 وقتہ اپنی مسجد کو آباد کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ غریب نواز سرکار سے پوچھا گیا، غریب نواز یہ بتائیے، اگر ہمیں رب کے حضور پہنچنا ہو، رب کا قرب پانا ہو، رب کی معرفت حاصل کرنا ہو، رب کی ربوبیت اور رب کی محبوبیت میں آنا ہو، رب سے قرب حاصل کرنا ہو، بتائیے ہمارے لیے کیا وظیفہ ہے؟ معین الدین سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ عشاء بعد 450 مرتبہ یہ وظیفہ کرو، جاؤ صبح سے شام تک یہ پڑھو، جاؤ یہ پڑھو وہ پڑھو، ہرگز نہیں۔ سرکار غریب نواز کا فرمان عالی شان سنیے اور نمازوں کی پابندی کریے۔ اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اور کثرت سے کریے اور دل لگائیے اور نماز کو اہم و عبادات سمجھ کر اور رب کے قرب پانے کا ذریعہ سمجھ کر نماز سے اور محبت کریے۔ اگر ایک آدھ وقت کی چھوٹ جاتی ہے اس کی بھی پابندی کریے، اگر پڑھ نہیں پاتے ہیں پڑھنے کا موقع نکالیے۔ سرکار غریب نواز سے پوچھا گیا بتائیے رب کی معرفت حاصل کرنے کا کیا وظیفہ ہے؟ سرکار غریب نواز نے کوئی وظیفہ نہیں عطا فرمایا، بلکہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو رب سے تم قرب پا جاؤ، رب کے تم قریب ہو جاؤ، رب کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے، رب کی محبوبیت حاصل ہو جائے تو نماز کی پابندی کر دو۔ نماز سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے اور نماز سے زیادہ رب کا قرب پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، 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 س
نماز سے محبت کرو. یہ نماز کیا ہے؟ آج ہمارے نظروں میں آج نماز کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں رہ گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی نماز کے تعلق سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہیں فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، دین کا کھمبا ہے. نماز کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں، زمانے میں حضور کے زمانے میں نماز سے کافر اور مسلمان کا فرق کیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، جو نماز پڑھتے تھے معلوم ہو جاتا تھا یہ مسلمان میں سے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے معلوم ہو جاتا تھا یہ کفر کی حالت میں ہے. نماز کا امتیاز تھا، نماز فرق تھا، نماز جو ہے ایک شہادت تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے ہیں؟ آئیے اگر ہم رب سے قرب پانا چاہتے ہیں، رب کے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر انسان اپنے بڑے سے قریب ہونا چاہتا ہے. ہر کوئی سوچتا ہے میرا فلاں آفیسر سے، فلاں حاکم سے، فلاں ایم ایل اے سے، فلاں سی ایم پی ایم سے میرے تعلقات ہو جائیں. لیکن تعلقات ہر کسی کے وہاں تک پہنچتے نہیں ہے. کسی نہ کسی کے ذریعے کوئی پہنچ پاتا ہے، کسی کی پہنچ بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں رب تک ہماری رسائی ہو جائے، رب تک ہماری پہنچ ہو جائے، کوئی بعید نہیں ہے، نہ چھوٹے سے بعید ہے، نہ بڑے سے دور ہے، نہ امیر سے دور ہے، نہ فقیر سے دور ہے، ہر کسی کے لیے قریب ہے. جو معین الدین نے نسخہ عطا فرمایا ہے، اگر واقعی تم غریب نواز سے محبت کرتے ہو، قسم خدا کی وعدہ کر کے اٹھو، اے غریب نواز ہم تم کو گواہ بنا کر آپ کے عرس سے پہلے ہم وعدہ کرتے ہیں مسجد فیض رضا میں کہ انشاءاللہ العزیز ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے اور آپ کے ارشادات پر عمل کریں گے. رسول اللہ کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائیں گے، اپنے دین کے کمبے کو مضبوط کریں گے اور رب تک ہم پہنچنے کا ذریعہ تلاش کر لیں گے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ نائب النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب بن کر ہندوستان تشریف لائے. آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا غریب نواز نے اونٹ کو بیٹھا دیا تو اونٹ اٹھ نہ سکے، اور جس غلام کو غریب نواز اگر ہندوستان میں بیٹھا دے تو ان غلاموں کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت نہیں ہے، انشاءاللہ اکھاڑنے والے خود ہی اکھڑ جائیں گے. غریب نواز نے غریبوں سے بے پناہ محبت کی ہے. صرف سندل عرس چادر گاگر میں ہی اپنے پیسے برباد کیا کرو. آج نیاز کی کمیٹیاں ایک سے ایک ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پہلوانوں پر لنگر عام کرتی ہیں، اچھی بات ہے، میں آپ کو داد و تحسین دے رہا ہوں. لیکن ایسی کمیٹیوں سے غربا مساکین کی مدد زیادہ کیا کرو. کوئی دوا علاج کے لیے پریشان ہے، آپ لنگر لٹا رہے ہیں، بتائیے ایمانداری سے بتائیے آپ کے لنگر سے غریب نواز کی روح خوش ہوگی؟ آپ سندر نکال رہے ہیں بڑے پیمانے پر، کوئی یتیم سسک رہا ہے، کوئی غریب غربت کی وجہ سے غیروں سے پناہ لے رہا ہے، بتائیے وہ سندر تمہارے کام آئے گا؟ ہرگز نہیں آنے والا ہے. میرے عزیزوں دوستوں، غریب نواز نے صرف اپنوں کو نہیں بلکہ بیگانوں کو بھی قریب فرمایا ہے، ان کی بھی ان کی بھی ضرورتوں کو پوری فرمائی ہے. جب کوئی کہہ دیتا تھا یہ معین الدین نہیں ہے، جب یہ حال ہے معین الدین کا تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کی غلامی کرنی ہے تو ایسی غلامی کرو، قسم خدا کی. کوئی تمہارے محلے کا، کوئی تمہارا اپنا اگر بیگانہ ہو گیا یا معاذ اللہ رب العالمین ضرورت کے تحت، دنیا کے لالچ یا ہوس یا ضرورت کے تحت معاذ اللہ اگر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، غیروں کے دامن میں روپوش ہو گیا اور غیروں کے دامن کو تھام لیا، تو بتاؤ کیا تم ذمہ دار نہیں ہوگے؟ تمہاری سب سے پہلے پکڑ ہوگی. لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، آپ جہاں غریب نواز کے نام پر لاکھوں لاکھ لٹاتے ہیں،
آپ لٹائیے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، اپنے اس صندل کے پیسے کو، اپنے اس عرس کے، اپنے اس لنگر کے پیسے کو آپ اس غربا مساکین پر آپ صرف فرما دیں، انشاءاللہ العزیز میرا دعویٰ ہے اور میرا یقین ہے سرکار غریب نواز کی روح پاک آپ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گی، اور سرکار غریب نواز کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ انعامات عطا فرمائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستوں، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سرکار غریب نواز کے اس بے حسنہ پر عمل کرو۔ یہ غریب نواز کی محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ آپ نے عرس کیا، چادر کیا، لنگر نکالا، صندل نکالا، اور اگر ان کے فرامین پر آپ عمل پیرا نہ ہو سکے تو آپ ان سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں غریب نواز کا سچا عاشق ہوں، آپ کے دعوے میں جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ دعویٰ کرنے سے کوئی انسان سچا نہیں ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اس کی ایک ایک ادا اپنے مرشد کی یاد کو تازہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا غریب نواز کے شہدائیوں میں عرض کرتا ہوں، غریب نواز کی اسوہ حسنہ پر عمل کریے، ان کو پڑھیے، ان کی سیرت پاک پر خود عمل کریے، اپنے اہل و عیال کو عمل کرانے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں غریب نواز کا سچا شہدائی بنائے اور ان کا دامن رحمت تھام کر اللہ تعالی ان کے دامن رحمت کے دوپہر میں یہاں بھی وہاں بھی ہمارا حشر اور معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔